ایک طرف ظاہر ہے پرائم منسٹر کا کار ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا، پھر فیلڈ مارشل کا. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی عباس اراغچی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی. ہم یہ سن رہے تھے کہ ایک نئی ٹرم اب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس کو ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو فیلڈ مارشل کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے فرام دا ڈے ون، پہلے دن سے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈائریکٹلی بات کرنا ہو یا جے ڈی وینس کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھنا ہو، وٹکاف صاحب سے بات کرنی ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس ملٹری ڈپلومیسی کے بارے میں؟ جی تھینک یو ویری مچ اسما شیرازی صاحبہ فار ہیونگ می، اور آپ کے تمام پارٹیسپینٹس کو بہت سلام. الحمدللہ پاکستان ہسٹورک ڈپلومیٹک بریک تھرو جی، اور آپ نے جو ملٹری ڈپلومیسی کی بات کی ہے آج الحمدللہ دیکھیں فیلڈ مارشل آصم کو یہ ایڈوانٹیج حاصل رہا کہ ان کا جو پرسنل کنیکشنز یا کمیونیکیشن اسپیشلی جو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اسٹیبلش ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا انہوں نے پورا ڈپلومیٹک ملٹری ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج لیا ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. اور جو بھی ایسکلیشن ہوتی ہے اس کے اندر، اس کی اسٹریٹجی کے اندر ایک آف ریم کے لیے ایک ایگزٹ کارڈ ہر ملک ہر وارنگ فیکشن رکھتی ضرور ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ دیٹ واز وہ جو ٹرمپ کارڈ کہہ لیں یا ایگزٹ کارڈ کہہ لیں اس ایسکلیشن کا، جس نے آف ریم دونوں کو دیا ہے، وہ فوکس رہا پاکستان کے ارد گرد. اور فیلڈ مارشل آصم کا اس پہ بڑا کلیدی کردار رہا. انہوں نے پوری ایڈوانٹیج دی اس کمیونیکیشن کی جو اسٹیبلش ہوئی تھی ود دی وائٹ ہاؤس، ود دی وٹکاف اور انڈیویجولز کے ساتھ، جے ڈی وینس کے ساتھ ایون ایرانین سائڈ پہ. پھر ان کی جو ایک دیکھیں نا، ان کی جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے، دیٹ ہیز بین اسٹیبلش تھرو دی نیشنل پرفارمنس مارکہ حق کے بعد، کہ یہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہو کہ ایک اوورسیز سے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا تھا پاکستانیوں، اوورسیز سے پاکستان کے اندر. اس میں انہوں نے بڑا کلیئر لائنز آف ایکشنز دی تھی اگینسٹ انڈیا، افغانستان کے طالبان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جب ہارڈ اسٹیٹ کی ہم ڈسکشنز کیا کرتے ہیں. تو فرام دیٹ ڈے آنورڈ ان کے جو بھی دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے اور وہی ان کے ایکشنز میں ہے. سو ہی اسٹیبلشڈ اے کریڈیبلٹی آف ہمسیلف کہ یار یہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. پھر مارکہ حق نے، نیشنل پرفارمنس نے، پاکستان نے جب پرفارم کیا تو وہ جو ڈیفائنس آئی ہماری، جو ہماری کیپبلٹیز پوٹینشیل سامنے، اس نے اور اس کو طاقت بخشی. کل ابھی جو ریسنٹ 48 آورز تھے اس کے اندر مقابلہ تھا، ایک ریس تھی بٹوین ڈپلومیسی اینڈ ملٹری اپلیکیشن، اور ملٹری اپلیکیشن بہت لیڈ میں تھی. اور وہ یہی رہا تھا کہ یہ ملٹری اپلیکیشن ہو جائے گی. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ غصے میں تھے، ان کی وہ ٹویٹس ہمیں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، انیکسپیکٹیبل ٹویٹس جو تھی وہ بھی ہوئی، لینگویج ہر چیز. تو کیوٹک ایک امریکہ نظر آ رہا تھا اور بفرا ہوا غصے والا پریزیڈنٹ نظر آتا ہے کہ وہ ملٹری اپلیکیشن اب کرے گا اور غصے سے کرے گا. وہ اس چیز سے دور ہو گیا کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں. اور وہاں سے پھر جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی آگے بڑھی ہے، اور فیلڈ مارشل آئی ایم پریوی ٹو اٹ، جو 48 گھنٹے انہوں نے جتنی کالز کی ہوں گی شاید ہی زندگی میں اتنی کال کی ہوں گی. اور وہ آہستہ آہستہ اینڈ ہی واز ٹیلنگ دیم دی انسینٹیوز بھی بتا رہے تھے اور اس کی کاسٹ بھی بتا رہے تھے. اور یہ وہی کاسٹ تھی امریکہ کے لیے جو لنچ پہ فیلڈ مارشل آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ ایران میں انوالو ہو گئے اسرائیل کے کہنے پہ تو یہ ریپرکشنز ہوئے. 100% ویسے ہی انفولڈ ہوئی چیزیں. یہ تو امریکہ کے لیے تھا، اور ابھی بڑا اچھا کام رہا. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایران کے جو جی یہ بڑا کہ ٹرسٹ کر لیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور ٹرسٹ میرا خیال ہے وہ فیوریٹ فیلڈ مارشل اور فیوریٹ پرائم منسٹر کو ہی انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے، which is I mean amazing. یہ تو آج آپ quickly if I may say، آج آپ نے جو ڈپلومیٹک وہ سینٹر ہے نا جی، جو کیپٹل ہے، وہ آپ پورے ویسٹ سے اٹھا کر، پوری دنیا سے اٹھا کر، اسلام آباد is the today the diplomatic center capital of the world. ویری ٹرو سر. میں آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک اس کے اوپر طے ہونے ہے، دیکھا جائے تو مرکزی نقطہ تو وہی تھا، اور اس کے اوپر پاکستان آپ کے خیال میں، یا فیلڈ مارشل ایک گارنٹر تو میں نہیں کہہ سکتی، مگر بہرحال اعتماد پاکستان کے اوپر ہے، تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے اب ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ یہ ڈیریل نہ ہوں یہ مذاکرات. دیکھیں ہرمز والا از اے کریٹیکل پوائنٹ. نیوکلیئر اور ہرمز جو ہیں اور پراکسیز، یہ 3 بڑے کریٹیکل پوائنٹس ہیں اور انہی پہ ڈسکشن ہونی ہے. آف کورس ہرمز میں ایک چیز یاد رکھیے گا اسپا، ہم زیادہ تر کمنٹری امریکن ایرانین کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں.
کہ ہرمز کو کھولیں گے، وہ اجازت دیں گے. اس پہ اور بھی بہت ساری سٹیکس ہیں، بہت سے اور سے ملکوں کی سٹیکس ہیں. دس از پرشین گلف کا پورا اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ورلڈ کی اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ایک نیا پریسیڈنس بڑا مشکل ہو جائے گا سیٹ کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اکنامک، دیکھیں نا ہرمز کے ساتھ دو ہی چیزیں اٹیچ تھی، ایک ملٹری اپلیکیشن اور ایک اکنامکس. تو ملٹری اپلیکیشن تو کر لی، اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے لیا جو ایران نے لینا تھا، اور ابھی بھی وہ اس لیے تو جو ٹیکنیکل کنٹرول کی باتیں ہو رہی ہیں یا جو پرمیشن لینی ہے ملٹری سے لینی ہے، تو ملٹری کی تو جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی سی ہو گئی، ہم نے دیکھ لی. اب دیکھنا کہ اکنامکس جو ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کوشچننگ ہوئی ہے. اگر وہ وار کے ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں جو بہت مشکل ہے، امریکہ تو خیر کبھی بھی نہیں دے گا اور کسی ملک نہیں دے، بٹ جو سینکشنز ہیں، جو فریزنگ آف اکاؤنٹس ہیں، جو ان کو فیوچر کا بزنسز ہیں، کیونکہ ایک نیا کورس بھی سیٹ کرنا ہے، تو پروبیبلی یہاں سے کچھ ایران نیچے جائے گا اور وہاں سے پھر اس کو گیو اینڈ ٹیک کا دیا جائے گا. اینڈ سیکنڈلی ایک ہے پبلک کنزمپشن کے لیے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ ٹویٹ کر دیے گئے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بات ہوگی. آلریڈی ڈائلاگ ہیز گون ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، وہ بہت آگے باتیں بڑھ چکی ہیں. آئی تھنک امریکہ ہیز ریئلائزڈ. اور دیکھیں نا جو پہلے ابھی سیز فائر کی ہم جیسے بات کر رہے تھے، سیز فائر پہ پچھلی دفعہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ وہ پری ملٹری اپلیکیشن سیز فائر. آپ بالکل جیسا آپ کیا کہیں گے کون جیتا ویسے اس میں؟ مطلب ٹرمز تو بہرحال ایران کی ہی آئی ہیں سامنے. دیکھیں پیس از ون اس وقت بڑا کریٹیکل ہے. اس وقت اسپیکولیٹ کرنا یا بات کرنا کہ جی کون جیتا کون ہارا، آئی تھنک پیس ہیز ون، ڈپلومیسی ہیز ون، جس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تھا. پوری یونیورس کا پیسفل مینجمنٹ میکنزم سے اعتبار اٹھ گیا تھا. آپ کے جو پیس کانفلکٹ مینجمنٹ کے جو ادارے تھے وہ ختم ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی دنیا تو ابھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی اسی کی چیزیں چلیں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کبھی کبھی بھینس بھی لاٹھی کو وہ ریورسل ہو جاتی ہے، اور دیر آر پیپل جو بھینس اور لاٹھی دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان has come up. I think peace has won. اسی کو وکٹری رکھنا چاہیے. دونوں اپنے اپنے دیکھیں جشن منا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ امریکنز کریں گے. اصل چیز ہے اسرائیل کے عزائم کو جو روکا گیا ایکسپینشنسٹ کو، that is the victory of the region. یہ ریجنل وکٹری ہے، اس کو کسی ملک ایران اور امریکہ امریکہ دیر پا امن کیسے ہوگا؟ بالکل سر، یہ آپ کی بات درست ہے کہ اسرائیل this is regional victory, this is universal victory. تو اس لیے ابھی دیکھ رہے ہیں ترک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات اسی چیز پہ کر رہے ہیں کہ یہ سپوائل نہ ہونے دیجئے گا. You have to protect this what is happening. سپوائلرز تو آئیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ کیونکہ جیسا بالکل یہ ابھی آپ نے جو ترک صدر کا بھی ذکر کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا آپس میں جو رابطہ ہوا ہے وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ اب کسی طریقے سے بھی یہ جو پیس پروسیس ہے یہ ڈی ریل نہ ہو. بریک لے لوں، بریک کے بعد ابھی بالکل میں ایک بریک لے لوں سر. بریک کے بعد ابھی بھی کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا ہے، اور وہ سازشیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ کون کرتا رہا ہے، اور اب کیا سازش اور ہو سکتی ہے مسلم امہ کے خلاف، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. کامران سے بھی، بیرسٹر صاحب سے بھی، جنرل صاحب سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران، یہ جو پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن کے اس مرحلے کو سبوتاج کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے کوششیں ہو سکتی ہیں؟ وائلیشن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیا اسرائیل کسی مسلمان ملک کے ساتھ مل کے بھی کچھ اس کو سبوتاج کر سکتا ہے؟ آئی تھنک سب جانتے ہیں کہ کون اس میں ڈیٹریکٹر ہے، اور یہ باتیں اب ریکارڈ پر ہیں کہ اسرائیل باوجود اس کے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سیز فائر ہو، اسرائیل کے پرائم منسٹر وہ ریکارڈ پہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے وہ طوالت اختیار کرے، بٹ وہ ود ہیوی ہارٹ ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑا. اس میں جو کنفیوژن آ رہی ہے، کل جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس میں اسلامک ریپبلک آف ایران، امریکہ، ان کے اتحادی یعنی کہ اسرائیل کا نام نہیں لیا، اسرائیل شامل ہے، اور پلس اس کا اطلاق ایران، امریکہ اور اسرائیل جو آپس میں لڑ رہے تھے اس پر، اور ریجن کے اندر خاص کر کے لبنان کا نام لیا گیا ہے. لیکن لبنان کے حوالے سے جو اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ایران کے ساتھ جنگ بندی ہے اس کی تو ہم پاسداری کریں گے، لیکن لبنان کے حوالے سے انہوں نے کوئی کلیئرٹی نہیں دی. اور آج میرے خیال میں جو لبنان کے کسی افیشل نے کہا بھی کہ
पाकिस्तान को इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में वो जो दिया है उन्होंने, एक तो तमाम जो फरीकैन है, तमाम जो पार्टीज़, उनको रिमाइंड करवाना कि जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स ऑफ जो इंगेजमेंट थी जिसके तहत ये डील हुई है, तो उसको ऑनर करें। तो लेट्स होप कि जो आपने जिक्र भी किया कि सम टाइम, क्योंकि इतनी बड़ी जंग थी और 1 दर्जन से ज़ायद जो ममालिक हैं इसमें इन्वॉल्व थे और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, तो आम तौर पर जनरल साहब बेहतर इस पर रोशनी डालेंगे, जब इतनी बड़ी जंग जब रुकती है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी ये वायलेशन होती रहती है। तो लेट्स होप कि वो जो वायलेशन है वो इतनी बड़ी ना हो कि जिसे कहते हैं कि फॉर्मली जो सीज़ फायर है वो टूट जाए, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनको एक ऑफ रैम्प चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, इस विंडो को गंवाना। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 1 दिन के बाद यानी कि फ्राइडे को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जेडी वैंस आ रहे हैं, ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर आ रहे हैं, और जेडी वैंस ने पाकिस्तान आने से पहले जो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पूरी जो टीम है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इन अ गुड फेथ ये मुज़ाकरात करें, और अगर ईरान विलिंग है डील करने के लिए तो वी आर विलिंग फॉर अ डील। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें स्पॉइलर हैं वो रोल प्ले करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स होप कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं इस वक्त। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, वो जो हो रहे थे और उसके बाद अटैक हुआ था, उसको भी तो डीरेल किया गया था ना उस बट अब उन्होंने अटैक करके, वो तो अटैक से पहले वाली सूरत हाल थी ना। शायद जो अमेरिका के सदर हैं उनको वेनेजुएला वाली सूरत हाल बताई गई थी, हालांकि उनके जो इंटेलिजेंस के हुकाम हैं, उनकी जो फ़ौज है वो मुसलसल उनको ये ब्रीफिंग दे रही थी कि ये ईरान जो है उसके ऊपर हमला करना आप कर तो लेंगे, एग्जिट स्ट्रेटजी इतनी आसान नहीं है, और अब उन्होंने हमला करके वो देख लिया है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है कि अगला फिर मरला यही होगा कि क्या वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अनलाइक जो पास्ट एक्सपीरियंस है, दिस टाइम जितने स्टेक्स आई हैं, जितने इसमें लोग इन्वॉल्व हुए हैं और जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट अभी बर्दाश्त करना पड़ रही है, आई एम होपफुल कि एक सीरियस जो डिप्लोमेसी को एक मौका दिया गया, ये मौका बरकरार रहेगा। हेयर एंड देयर ऑफ कोर्स देयर विल बी स्पॉयलर्स, बट आई बिलीव जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं अल्टीमेटली दे विल प्रिवेल। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद की क्या तैयारियां हैं, और क्या ज़ाहिर है कि इसका एक मेन पर्सपेक्टिव भी है इसके बाद, अमन के बाद जो मरहला है, तो क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद उसके लिए तैयार है, काम कर रहे हैं, और वेन्यू तो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद ही है, तो किस तरह की तैयारियां अब की जा रही हैं? आसमा बहन, उसमें इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस टॉक्स, क्योंकि आपको याद होगा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही ये काफ़ी बाज़गश चल रही थी कि जो इन पर्सन मुलाकात होनी है, इन पर्सन नेगोशिएशंस होनी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों में वक्त दरकार होता है, और वो वक्त लगा, और ये वक्त नहीं साबित किया कि इन चीज़ों पर वक्त लग सकता है, और बड़ी नाजुक और सेंसिटिव एक सूरत हाल थी। अब जो तैयारियां हैं, बिल्कुल उस हवाले से इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हमा वक्त किसी भी बड़ी, छोटी, दरमियानी, किसी भी साइज़ की कोई डिप्लोमेटिक इवेंट है उसके लिए तैयार है। और ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का ऑनर है कि अल्लाह ताला ने ये मौका पाकिस्तान को दिया और इस्लामाबाद को, उसके कैपिटल को जो है चूज़ किया गया कि यहाँ पे ये अमन के मुज़ाकरात जो हैं ये यहाँ पे हों। तैयारियों के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, वो स्टिल ऑन गोइंग हैं। जिस तरह भी कामरान साहब ने भी बात की, जिक्र किया, मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि जो हमें ओवर एंड अबव जाके जो भी मेजर्स लिए हैं और ले रहे हैं वो ऑन गोइंग हैं, चाहे वो 2 छुट्टियों के हवाले से हों, जो लोकल इंतज़ामिया उनकी नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजरी होगी, फेडरल गवर्नमेंट की भी उस हवाले से, तो कम से कम जो एक बड़ी पीसफुल, सिक्योर और एक सेफ जो माहौल है, जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसको कहा जाता है, तो वो मुहैया करना, वो इस्लामाबाद उसके लिए तैयार है। इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस। ईरान में ख्याल है कंफर्टेबल, ईरान भी और इवन अमेरिका भी कंफर्टेबल है, दोनों का एक कंफर्ट लेवल है इस्लामाबाद के ऊपर और पाकिस्तान में। और उस पे मैं ये भी आपको अगर कहूँ कि इससे जो इन पर्सन जो उनके साथ टीम्स भी आ रही हैं, जो नेगोशिएशंस होनी है, जो प्रोसेस चलना है, और जो यहाँ पे इन राइटिंग रिड्यूस हो गया तमाम तर मामला, तो फिर उसमें से जो उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कह दें, इस्लामाबाद पीस ट्रीटी का नाम दे दें, पीस एग्रीमेंट का नाम दे दें, नाम तो उसको कोई भी दे दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वेन्यू इस्लामाबाद का है, तारीखी लम्हे यहाँ पर होंगे, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल साहब, अब ये जो